اتنا بھی نہیں پتا کہ تم انگریز کی سازش سے واقف ہو جاؤ؟ یہ آپ کی جیب میں موبائل ہے، ایمان سے بتاؤ کس کس کی جیب میں انٹرنیٹ والا موبائل ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. نہیں کرے نا، میں آپ کو جواب دیتا ہوں، میری جیب میں بھی ہے، جس کی جیب میں ہے. بیٹھے اب سنو، آپ فیس بک چلاتے ہیں، فیس بک کا پہلا لفظ ایف ہے. یہ ایف بڑی انگلش کا ہے چھوٹی انگلش کا؟ بڑی انگلش کا، چھوٹی انگلش کا. فیس بک کا پہلا لفظ فرسٹ ورلڈ کیپٹل ورلڈ ہوتا ہے، بڑی انگلش کا ہونا چاہیے. یا چھوٹی کا کیوں ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ کبھی بھی نہیں. ہمارے نوجوان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، سارے فیس بک فیس بک. بھئی فیس بک کا پہلا ایف بڑا ہونا چاہیے، چھوٹی انگلش کا کیوں ہے؟ اس کی بھی وجہ ہے. اور میں ریزن دے رہا ہوں، مارک زکر برگ کے عقیدے کو سامنے رکھ کے دے رہا ہوں، جو فیس بک کا بانی ہے وہ یہودی ہے، جیوز ہے. اور جیوز اور یہودیوں کا نظریہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ لٹکایا. یہ تو قرآن کہتے ہیں وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ کوئی پھانسی نہیں ہوئی، اللہ نے انہیں روح الجسد اٹھا لیا. تو قرآن کہتے ہیں. مارک زکربرگ فیس بک کا بانی تو نہیں مانتا قرآن، اس نے فیس بک کا ایف چھوٹی انگلش کا لکھوایا ہے کہ ایسے گول دائرہ بنا کے یوں کریں، درمیان میں یوں ڈالیں، یہ پھانسی پہ لٹکی ہوئی لاش ہوتی ہے. جی ہاں، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نظریہ یوں دے رہا ہے، اور اپنے مذہب کی تقویت کے لیے اس نے لکھ دی. اور میرا سادہ نوجوان ناراض نہ تھی، وہ بھیڑے مال بڑے کھڑوتے ہیں آسان. جی ہاں، یہ کو بھیڑا مال ہے، دن بھی اکشر. ہم عقل کے لحاظ سے اس راج پر ہو گئے ہیں، ہم اپنی تہذیب نہیں اپناتے. آپ پڑھیے نا اسکول کالج، میں نے پڑھا ہے، میں نے ریگولر پڑھا ہے، میں ایک دن اسٹیک اف نہیں ہوا. آپ میرے جا کر پوری ترتیب لگا لیں، معلومات لے لیں. بھائی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انگلش پڑھیں اور انگلش پڑھنے میں آپ محمدی تہذیب کو بھول جائیں. آپ عشاء کی نماز میں وطر پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہوئے کہ نہیں؟ اچھا پڑھتے ہوئے تو ہوئے جیسے نجرے پڑھتے ہوئے. آپ اس میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، کیا لفظ ہے آخر میں؟ وَنَخْلَهُ وَنَتْرُكُ. پڑھیے مَن يَفْجُرُكُ. کبھی علماء کے پاس آ کر ترجمہ پوچھو، حضرت ہمیں بتا دیں وَنَخْلَهُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ کا کیا معنی؟ وَنَخْلَهُ ہم الگ ہوتے ہیں، وَنَتْرُكُ ہم چھوڑتے ہیں، مَن يَفْجُرُكُ اللہ جو تیرا نافرمان. ہر نماز میں وعدہ کر کے سو جاتے ہیں رات کو، اور صبح تہذیب بھی اسی والی جو اللہ کا نافرمان، تمدن بھی اسی والا جو اللہ کا نافرمان، اور ثقافت بھی انہی والی جو اللہ کا نافرمان. جھوٹا وعدہ کر کے سوئے، پھر کہتے جی ہم پہ عذاب کیوں ہے، اجی ہم پہ تکلیف کیوں ہے، ہم سیلاب زدگان میں کیوں ہو گئے، ہم زلزلہ زدگان میں کیوں ہو گئے. تو نے وعدہ کون سا کیا تھا؟ وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ پہ تو نے عمل کیا کیا تھا؟ بھائیو آج دنیا پہ محنت کرتے ہو، دین پہ کرو نا. میرے ماں باپ کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا تھا، یا ان علماء کے ماں باپ کے ساتھ پیٹ نہیں تھا، یا ان حفاظ اور قراء کے اور ماں باپ کو دنیا میں کھانا نہیں چاہیے تھا. انہوں نے کیوں اپنے سینوں کو اور اپنی اولاد کے سینوں کو قرآن کے لیے وقف کیا؟ کیوں؟ انہیں حیا ہے کہ جس نبی پر میں نے کلمہ پڑھا ہے، پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس پر ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے قرآن کے نزول پہ تکلیف برداشت کی ہے. اور مجھے اپنے ابا کی تکلیف کا تو احساس ہے، اپنی اماں کی تکلیف کا احساس ہے. اے کاش اپنے نبی کی تکلیف کا احساس ہوتا، میں اپنی اولاد کے سینوں کو قرآن سے منور کر